وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے 30ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ 30ویں پارے میں پہلی سورت سورہ النبا ہے۔ مکی سورت 40 آیات 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ رکوع نمبر 1 ہے بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے۔ 5 مین پوائنٹس ہیں۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں؟ کیا یہ واقعہ نہیں ہے جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی؟ یقیناً جہنم ایک گھات ہے اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں۔ اس سے مراد قیامت ہے، یعنی کائنات کے خاتمے کے بعد انسانوں کا جی اٹھنا، اور اس سے مراد قرآن مجید بھی ہے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں۔ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں جلد ہی وہ جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں جلد ہی وہ جان لیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث سے آرام بنایا، اور ہم نے رات کو پردہ پوش بنایا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ہم نے ایک بہت گرم روشن چراغ بنایا، اور ہم نے پانی بھرے بادلوں سے بکثرت برسنے والا پانی اتارا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اناج اور پودے اگائیں۔ وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور گھنے باغات۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، یقیناً فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے۔ فَخُفْ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی تو تم فوج در فوج آؤ گے۔ فُتِحَتِ السَّمَاءُ، اپنے اوپر دیکھیے آسمان کو ہم کیسے بے خطا دیکھتے ہیں، کسی قسم کا کوئی شگاف نہیں، لیکن اس دن کیا ہوگا؟ آسمان کھول دیا جائے گا۔ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، تو وہ دروازے دروازے ہو جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب ہو جائیں گے۔ اِنَّ جَہَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، یقیناً جہنم ہمیشہ سے ایک گھات کی جگہ ہے۔ لِلطَّاغِينَ مَآبًا، سرکشوں کے لیے ایک ٹھکانہ ہے جس میں وہ عرصہ دراز تک پڑے رہنے والے ہیں۔ لا يذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس میں نہ وہ کسی ٹھنڈک کو چکھیں گے اور نہ پینے کی چیز کو مگر کھولتا ہوا پانی اور بہتی پیپ۔ جزاء وفاقا، جو پورا پورا بدلہ ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یقیناً وہ کسی حساب کی امید نہیں رکھتے تھے۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، بری طرح جھٹلا دینا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو ایک کتاب میں شمار کر رکھا ہے۔ بس تم چکھو کہ ہم عذاب کے سوا تمہارے لیے ہرگز کچھ اضافہ نہ کریں گے۔ جن کاموں سے روکا گیا، حساب کی امید نہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں۔ آخرت کے حساب کتاب کو ہر وقت ذہن میں حاضر رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ یہ رکوع نمبر 2 ہے۔ یقیناً متقیوں کے لیے ایک کامیابی کا مقام ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں۔ متقیوں کا مقام، وہ دن اور تعلق باللہ۔
ان للمتقین مفازا، یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈر جانے والوں کے لیے کامیابی کا ایک مقام ہے۔ حدائق و آنابا، باغات اور انگور ہیں، اور نوخیز ہم عمر لڑکیاں ہیں، اور چھلکتے ہوئے جام ہیں، اس میں نہ وہ کوئی لغز سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹ۔ جزام من ربک عطاء حسابا، تیرے رب کی جناب سے یہ بدلہ ہے جو کافی انعام ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، جو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، وہ وسیع رحمت والا ہے، کسی کو اس سے بات کرنے کی قدرت نہ ہوگی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن جبریل اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی بات نہیں کرے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے گا اور وہ درست بات کہے گا۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن برحق ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف لوٹنے کی جگہ بنا لے۔ یقیناً ہم نے تمہیں اس عذاب سے خبردار کر دیا ہے جو قریب ہی ہے، جس دن انسان وہ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ قیامت کے دن انسان کا ہر عمل اس کے سامنے آ جائے گا۔ کرنے والے کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، پلٹنے کا راستہ اختیار کرنا۔ ناکام لوگوں کے رویے ہیں جن میں سب سے بڑا رویہ کفر کرنا ہے، اور اسی کفر کرنے سے رب العزت نے روکا ہے۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں ہمیشہ کی کامیابی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ یہ تھی سورہ النبا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے دل کے اندر اس یقین کو راسخ کر دیں کہ متقیوں کا انجام کیا ہے اور مفسدوں کا انجام کیا ہے، اور ہمیں اس کو ہمیشہ اپنے دل میں تر و تازہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اس کی وجہ سے ہمارے لیے زندگی کو بدلنا ممکن ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ النازعات کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی صورت ہے، 45 آیات اور 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 3 ہے۔ یہ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر واپس لائے جائیں گے؟ 5 مین پوائنٹس ہیں۔ قسم ہے فرشتوں کی، وہ دن یہ لوگ کہتے ہیں کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے؟ تعلق باللہ کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا، ڈوب کر سختی سے جان کھینچنے والے فرشتوں کی قسم۔ والناشطات نشطا، اور ان کی جو بند کھولنے والے ہیں آسانی سے کھولنا۔ والسابحات سبحا، اور ان کی جو تیرنے والے ہیں تیزی سے تیرنا۔ فالسابقات سبقا، پھر ان کی جو دوڑ کر آگے نکلنے والے ہیں آگے بڑھنا۔ فالمدبرات امرا، پھر ان کی جو کام کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن ہلا ڈالے گی سخت ہلا ڈالنے والی۔ تتبعها الرادفہ، اس کے بعد پیچھے آنے والی آئے گی۔ قلوب یومئذ واجفہ، کچھ دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، ان کی نگاہیں جھکنے والی ہوں گی۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، وہ کہتے ہیں کیا بلا شبہ ہم واقعی پہلی حالت میں واپس لوٹائے جانے والے ہیں۔ اذا کنا عظاما نخرا، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، انہوں نے کہا تب تو یہ واپسی بڑے خسارے والی ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، چنانچہ وہ تو بس ایک ڈانٹ ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پھر اچانک وہ ایک کھلے میدان میں ہوں گے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا تمہارے پاس موسیٰ کی بات آئی ہے؟ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، جب اس کے رب نے اسے مقدس وادی طویٰ میں پکارا تھا۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى، فرعون کے پاس جاؤ یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فقل
حلک الا ان تزکا، پس کہہ دو کہ کیا تیرے لیے کوئی رغبت ہے کہ تم پاکیزگی اختیار کرو، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تمہارے رب کی طرف تمہاری رہنمائی کروں کہ تم ڈرنے لگ جاؤ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بڑی نشانی دکھائی تھی، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، چنانچہ موسیٰ نے اس کو بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر واپس پلٹا کہ بھاگ دوڑ کرتا تھا، فحشر فنادا، پھر اس نے جمع کیا، کس کو جمع کیا؟ جادوگروں کو، پس پکارا، فقال انا ربکم الاعلی، پھر اس نے کہا میں تمہارا سب سے بلند رب ہوں، فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بلا شبہ اس میں یقیناً ہر اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو ڈرتا ہے۔ کرنے والے کام ہے پاکیزگی اختیار کرنا، رب کا راستہ دکھانا، رب سے ڈرنا، عبرت حاصل کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا آخرت کا یقین نہ کرنا، سرکشی اختیار کرنا، جھٹلانا، ایمان نہ لانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی رہنمائی سے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنا ہے، پاکیزہ زندگی اختیار کرنی ہے۔ رکوع نمبر 4 ہے جس روز انسان اپنا سب کچھ کیا دھرا یاد کرے گا۔ 4 مین پوائنٹس ہیں، تمہاری تخلیق سخت ہے یا آسمان کی؟ جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں، اور تعلق باللہ کی بات ہے، انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تم تخلیق میں زیادہ مشکل ہو یا آسمان؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، پھر آسمان کے بارے میں بتایا اس نے اس کی چھت بلند کی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک ہموار بنایا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو تاریک کیا اور اس کے دن کی روشنی کو نکالا، اور اس کے بعد اس نے زمین کو بچھایا، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا، والجبال ارساہا، اور پہاڑ اس نے انہیں گاڑ دیا، متاعا لکم ولانعامکم، جو تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے زندگی کا سامان ہے۔ پھر جب ہر چیز پر چھا جانے والی بہت بڑی مصیبت آ جائے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی، وبرزت الجحیم لمن یری، اور ہر شخص کے لیے جو دیکھتا ہے اس پر جہنم ظاہر کر دی جائے گی، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، مگر جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، لیکن جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور جس نے نفس کو بری خواہشات سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، وہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، آپ کو اس کے بتانے سے کیا تعلق؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ کو ہم نے قیامت کی تاریخ بتانے تھوڑی بھیجا ہوا ہے، آپ کا اس سے کیا واسطہ؟ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، تیرے رب کے پاس اس کے علم کی انتہا ہے۔ قیامت کا حتمی علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ انما انت منذر من یخشاها، یقیناً جو اس سے ڈرتا ہے آپ اس کو ڈرانے والے ہیں۔ جس دن وہ اسے دیکھ لیں گے تو سمجھیں گے گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک شام یا اس کی ایک صبح، ایک گھڑی کی زندگی ہے جس کی لذتوں کی خاطر انسان اپنے رب کی نہیں مانتا۔ کرنے والے کام ہے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا، نفس کو بری خواہشات سے روکنا، برے انجام سے ڈرنا، جن کاموں سے روکا گیا سرکشی کرنا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دینی، جنت کے حصول کے لیے نفس کو بری خواہشات سے باز رکھنا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی سورہ النازعات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اس کا پختہ علم نصیب کریں، ہمیں یقین عطا فرمائیں، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پیغام کو گھر گھر تک، دنیا بھر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ عبس کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی صورت 42 آیات، 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 5 ہے، دعوت اسلامی کی حقیقت اور مزاج۔ اس رکوع کے 6 مین پوائنٹس ہیں۔ ترش روح ہوا اور بے رخی برتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر تبصرہ ہے۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، اس نے فرض ادا نہیں کیا۔ پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو تو دیکھے، آخر جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا۔ ان جاءہ الاعمی، کہ اس کے پاس ایک اندھا آ گیا، اور آپ کو کیا چیز معلوم کرواتی؟ شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا۔ پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے ہمیشہ نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ نصیحت سے بھاگتے ہیں، دراصل لوگ پاکیزگی سے بھاگتے ہیں۔ اگر کسی رہنمائی کے بغیر اور کسی نصیحت کے بغیر انسان یہ چاہے گھر میں بیٹھ کر خود ہی پڑھ لے، پاکیزہ ہو جائے، تو یہ ممکن ہی نہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کتاب بھیج دیتے، رسول کیوں بھیجتے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تزکیہ کرنے کے لیے دلوں کو، زندگیوں کو اور معاشرے کو پاک کرنے کے لیے رسول بھیجے۔ او یذکروا، یا وہ نصیحت حاصل کرتا تو نصیحت اس کو فائدہ دیتی۔ اما من استغنا، لیکن جو شخص بے پرواہی کرے، فانت لہ تصدی، تو آپ اس کے پیچھے پڑتے ہیں۔ وما علیک الا یزکا، حالانکہ آپ پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پاک نہیں ہوتا۔ اور جو شخص کوشش کرتا ہوا آپ کے پاس آیا ہے، وہو یخشی، اور وہ ڈرتا بھی ہے، فانت عنہ تلہی، آپ اس سے بے رخی اختیار کرتے ہیں۔ کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے اس کو یاد رکھے۔ فی صحف مکرمہ، ان صحیفوں میں ہے جو قابل احترام ہے۔ مرفوعۃ مطہرہ، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں۔ بأیدی سفرہ، ایسے کاتبوں کے ہاتھوں میں ہے۔ کرام بررہ، جو معزز ہیں، نیک ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، اللہ کی مار و انسان پر کس قدر وہ ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، اللہ تعالیٰ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ من نطفہ، اسے ایک نطفے سے پیدا کیا۔ خلقہ فقدرہ، اسے پیدا کیا پھر اس کی تقدیر مقرر کی۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس نے اس کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں رکھوایا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں، اس نے ابھی وہ پورا نہیں کیا جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے حکم دیا۔ فلینظر الانسان الی طعامہ، تو انسان اپنے کھانے کی طرف ضرور دیکھے کہ یقیناً ہم نے خوب پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا، اور انگور اور سبزیاں بھی، اور زیتون اور کھجوریں بھی، اور گھنے باغات بھی، اور پھل اور چارہ بھی، جو تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے سامان زندگی ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پس جب وہ کان بہرے کر دینے والی آ جائے گی۔ یوم یفر المرء من اخی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، اس دن ان میں سے ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن چمکنے والے ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، مسکراتے ہوئے، حشاش بشاش۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور اس دن کچھ چہروں پر خاک اڑ رہی ہوگی۔
ترحقها قطرہ، ان پر سیاہی چھائی بھی ہوگی، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ کافر بد کردار ہیں۔ کرنے والے کام ہیں پاکیزگی اختیار کرنا، نصیحت قبول کرنا، جن سے روکا گیا تر شروع ہونا، بے رخی برتنا، بے پرواہ ہو کر بے پرواہوں کی طرف توجہ کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ فرائض ادا کرنے ہیں انشاءاللہ، اور کسی سے بے رخی نہیں برتنی، خاص طور پر جو دین سیکھنے کے لیے آئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے سورہ عبس کا پختہ علم نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس پیغام کو گھر گھر تک، دنیا بھر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ التکویر کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی صورت ہے، 29 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 6 ہے۔ اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں۔ اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لایا ہے۔ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج اور چاند دونوں بے نور ہو جائیں گے، اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحیں جسم سے ملا دی جائیں گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی جانے والی لڑکی سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے بدلے میں وہ قتل کی گئی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، جب جہنم دہکا دی جائے گی۔ سیدنا سمرہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا میں نے آج رات خواب میں دیکھا جس میں 2 شخص میرے پاس آئے، دونوں نے کہا یہ جو آگ بھڑکا رہا ہے جہنم کا داروغہ مالک ہے، میں جبریل اور یہ میکائیل ہیں۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لائی جائے گی۔ تبدیلیاں 2 طرح کی ہیں، تباہی بھی ہے اور خوبصورت انجام بھی ہے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، تو ہر جان جان لے گی کہ وہ کیا لے کر آئی ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، پس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی، الجوار الکنس، جو چلتے رہنے والے، چھپ جانے والے ہیں، واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ رخصت ہو جاتی ہے اور صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ انہ لقول رسول کریم، بلا شبہ یقیناً یہ ایک معزز پیغام پہنچانے والے کا قول ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والا ہے، عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے۔ مطاع ثم امین، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، امانت دار ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز کوئی دیوانہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور بلا شبہ یقیناً اس نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جبریل کو آسمان کے روشن کنارے پر دیکھا ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور وہ غیب پر ہرگز بخیل نہیں ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور وہ ہرگز کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے، تم میں سے اس کے لیے جو چاہے کہ وہ سیدھا چلے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ کرنے والے کام ہے آخرت کے حالات کے بارے میں جاننا، کلام اللہ سے نصیحت حاصل کرنا، سیدھا رہنے کی خواہش کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جانے والی نصیحت پر چلنا ہے، اور اس طرح اسلام پر ثابت قدم رہنا ہے۔ قرآن کے فہم، قرآن کے تدبر اور قرآن کا کام کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الانفطار کا آغاز کرتے ہیں۔
مکی صورت ہے، 29 آیات اور ایک رکوع ہے۔ رکوع نمبر 7 ہے، فیصلہ اس دن بالکل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوگا۔ 4 مین پوائنٹس ہیں، اس وقت سب پتہ چل جائے گا کس چیز نے تجھے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، تم کیا جانو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے، اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، ہر شخص جان جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، اپنے رب کریم کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے درست بنایا پھر تجھے برابر کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم جزا کو جھٹلاتے ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے منہ موڑنے والوں کے اعراض کا اصل سبب کیا ہے؟ تم جزا کے دن پر یقین نہیں رکھتے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ یقیناً تم پر نگہبان مقرر ہے، کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ بلا شبہ نعمتوں میں ہوں گے۔ وان الفجار لفی جحیم، اور یقیناً گناہگار بلا شبہ دوزخ میں ہوں گے۔ یصلونہا یوم الدین، جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ اس سے ہرگز غائب ہونے والے نہیں ہوں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تم کیا جانو، اور تم جان بھی کیسے سکتے ہو کہ جزا کا دن کیا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تم کیا جانو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کسی جان کو کسی جان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، اور اس دن حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ جن کاموں سے روکا گیا، جزا سزا کو جھٹلانا، رب کریم کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہونا، کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، اس دن کو ہر وقت اپنے شعور میں رکھنا ہے، جب اپنا کیا کرایا سب سامنے آ جائے گا۔ یہ تھی سورہ الانفطار۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کا پختہ علم نصیب فرمائے، اس کا یقین نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ابرار میں شامل فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ المطففین کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی صورت ہے، 36 آیات اور ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت اہل مدینہ ماپ تول کے اعتبار سے بہت برے تھے۔ بعد ازاں جب یہ آیت نازل ہوئی، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بڑی ہلاکت ہے ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، تو پھر انہوں نے ناپ تول درست کر لیا۔ یہ رکوع نمبر 8 ہے، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ 5 مین پوائنٹس ہیں، ڈنڈی مارنے والے، قید خانے کا دفتر، بلند پایا لوگوں کا دفتر، مجرم لوگ، اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وہ لوگ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں کم دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ، کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے، أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کہ یقیناً وہ اٹھائے جانے والے ہیں، لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، ایک بہت بڑے دن میں، جس دن تمام لوگ جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، یقیناً نافرمانوں کا نامہ اعمال
ضرور سجین میں ہوگا۔ وما ادراک ما سجین، اور تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ بڑی ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزرنے والا سخت گناہگار ہے۔ جب اس کو ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ کلا بل، ہرگز نہیں، ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر ان اعمال نے زنگ لگا دیا ہے جو وہ کماتے تھے۔ فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، یقیناً وہ اس دن اپنے رب سے ضرور حجاب میں ہوں گے۔ انہم لصال الجحیم، پھر یقیناً وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ پھر کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، یقیناً نیک لوگوں کا نامہ اعمال ضرور علیین میں ہوگا۔ وما ادراک ما علیون، اور تم کیا جانو کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، مقرب فرشتے اس پر حاضر رہتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم نعمت کی تازگی کو پہچان لو گے۔ یسقون من رحیق مختوم، ان کو مہر بند خالص شراب پلائی جائے گی، ختامہ مسک، جس پر کستوری کی مہر لگی ہوگی، اور اس میں رغبت رکھنے والوں کے لیے لازم ہے کہ مقابلہ کریں۔ ومزاجہ من تسنیم، اور اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ عین یشرب بها المقربون، ایک ایسا چشمہ ہے جس میں سے مقرب لوگ پئیں گے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے وہ ان پر جو ایمان لائے ہنسا کرتے تھے۔ مجرم لوگوں کی ہنسی کا سبب جزا کے دن کے بارے میں بے یقینی ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس آتے تو مزے لیتے ہوئے واپس آتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے یقیناً یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ وہ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ سو آج جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کافروں پر ہنستے ہیں، تختوں پر بیٹھے وہ دیکھ رہے ہیں۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، جن کاموں سے روکا گیا ناپ تول میں کمی کرنا، رب کے سامنے پیشی کا یقین نہ رکھنا، روز جزا کو جھٹلانا، حد سے گزرنا، گناہگار ہونا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو پہلے لوگوں کی کہانیاں سمجھنا، دلوں پر زنگ لگنا، ایمان لانے والوں پر ہنسنا اور آنکھوں سے اشارے کرنا، ایمان لانے والوں کو بہکا ہوا سمجھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، کسی معاملے میں بھی ڈنڈی نہیں مارنی انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو پڑھتے ہیں اس میں جب رب العزت کسی برائی کا نقشہ کھینچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس برائی سے بچا لیں، ایک ایک برے عمل سے ہمیں نکال لیں۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الانشقاق کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت 25 آیات، ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 9 ہے۔ اے انسان، تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف جا رہا ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں۔ انسان رب سے ملنے والا ہے، تم ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جائے جاؤ گے، اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور یہی اس کا حق ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر نکال دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی اور یہی اس کا حق ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان، یقیناً تو اپنے رب کی طرف محنت مشقت کرنے والا ہے، خوب محنت مشقت، پھر تو اس سے ملنے والا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، لہذا جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا،
فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو جلدی اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ مومن وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش لوٹے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، مگر جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ پیچھے سے دیا گیا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو عنقریب وہ بڑی ہلاکت کو پکارے گا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بلا شبہ وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اور اس نے سمجھا تھا کہ وہ ہرگز واپس نہیں لوٹے گا۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے خوب دیکھنے والا تھا۔ فلا اقسم بالشفق، پس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، واللیل وما وسق، اور رات کی اور اس چیز کی قسم جو وہ جمع کرتی ہے، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جاتا ہے، لترکبن طبقا عن طبق، تم ایک حالت کے بعد لازماً دوسری حالت میں پہنچ جاؤ گے۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں یہاں مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کو کامیابی رفتہ رفتہ حاصل ہوگی۔ فما لہم لا یؤمنون، تو انہیں کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہی جھٹلاتے ہیں۔ واللہ عالم بما یون، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، چنانچہ آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ کرنے والے کام ہے آخرت کے حالات کے بارے میں جاننا جن سے روکا گیا، ایمان نہ لانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے رب سے ملاقات کو یاد رکھنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ البروج کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت 22 آیات، 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 10 ہے، مارے گئے گڑھے والے۔ 5 مین پوائنٹس ہیں۔ گڑھے والے مومنوں کو عذاب دینے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ کیا تمہیں خبر پہنچی ہے؟ یہ قرآن اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ والیوم الموعود، قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ دیا گیا۔ وشاہد ومشہود، اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے ہوئے کی۔ قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے خندقوں والے جنہوں نے گڑھے کھود کر اس میں ایمان والوں کو ہلاک کیا۔ النار ذات الوقود، آگ تھی بہت ایندھن والی۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ اس پر جو مومنوں کے ساتھ وہ کر رہے تھے گواہ تھے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور اس کے سوا انہوں نے ان سے کوئی انتقام نہیں لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے جو سب پر غالب، ہر تعریف کے لائق ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اس کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا، بعد میں اس سے توبہ بھی نہ کی، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بلا شبہ تیرے رب کی پکڑ یقیناً بہت سخت ہے۔ انہ ہوا یبدئ ویعید، کیسا ایمان ہے نا، بلا شبہ وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہی بہت بخشنے والا، نہایت محبت کرنے والا ہے۔ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے۔ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، جو چاہتا ہے اس کو کر گزرنے والا ہے، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔
حلتا کا حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر آئی ہے؟ فرعون و سمود، فرعون اور سمود کی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہی جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرنے والا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ قرآن بڑی شان والا ہے، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے۔ جن کاموں کا حکم دیا گیا، تعریفوں والے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، توبہ کرنا، نیک عمل کرنا، جن سے روکا گیا مومن مردوں اور عورتوں کو ستانا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم کرنا ہے، تعلق باللہ کے میسیجز 5 لوگوں کو دینے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الطارق کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت 17 آیات 1 رکوع پر مشتمل ہے، اور یہ رکوع نمبر 11 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں انسان یہی دیکھ لے اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ 5 مین پوائنٹس ہیں۔ کوئی ایسا نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو۔ انسان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا، اس روز ایک جچی تلی بات ہے اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور تم کیا جانو کہ رات کو آنے والا کیا ہے۔ النجم الثاقب، چمکتا ہوا تارا ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، مگر ہر جان کے اوپر ایک محافظ ہے۔ فلینظر الانسان مما خلق، چنانچہ انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ خلق من ماء دافق، وہ اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، بلا شبہ اس کے لوٹانے پر بھی یقیناً قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن تمام پوشیدہ باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، تو اس کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ ہی مددگار۔ والسماء ذات الرج، بار بار بارش لانے والے آسمان کی قسم۔ والارض ذات الصدع، اور پھٹنے والی زمین کی قسم۔ انہ لقول فصل، یقیناً یہ بلا شبہ ایک فیصلہ کن کلام ہے۔ وما ہوا بالہزل، اور یہ ہنسی مذاق نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، یقیناً وہ خفیہ تدبیر کرتے ہیں، ایک خفیہ تدبیر۔ وَأَكِيدُ کیدا، اور میں بھی خفیہ تدبیر کرتا ہوں، ایک خفیہ تدبیر۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو آپ کافروں کو مہلت دیں ان کو تھوڑی سی۔ کرنے والے کام ہے اپنی پیدائش پر غور و فکر کرنا، جن سے روکا گیا بری تدبیریں کرنا، کفر کرنا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں۔ اس دن کو یاد رکھنا ہے جب پوشیدہ اعمال کی جانچ پرکھ ہوگی، جب کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا، جب انسان کا کوئی زور نہ چلتا ہوگا، اور دعوت کے مخالفین کی سازشوں پر غم نہیں کرنا انشاءاللہ۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الاعلیٰ کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی صورت 19 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 12 ہے۔ تم نصیحت کرو، اس کے 6 مین پوائنٹس ہیں۔ اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو، پھر تم نہیں بھولو گے۔ آپ نصیحت کرو، کامیاب ہو گیا وہ، تمہاری ترجیحات، تعلق باللہ کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی، آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں جو سب سے بلند ہے۔ الذی خلق فسوی، وہ ذات جس نے پیدا کیا پھر درست بنایا۔ والذی قدر فہدی، اور وہ ذات جس نے تقدیر بنائی تو راہ دکھائی۔ والذی اخرج المرعی، اور وہ ذات جس نے زمین سے چارہ نکالا۔ فجعلہ غثاء احوی، تو اس کو سیاہ کوڑا بنا دیا۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، جلدی ہم آپ کو پڑھا دیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، یقیناً وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور اس کو بھی جو پوشیدہ ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کو آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔
فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو آپ نصیحت کرو اگر نصیحت فائدہ دیتی ہے، سیذکر من یخشیٰ، وہ شخص جلدی نصیحت قبول کرے گا جو ڈرتا ہے، ویتجنبها الاشقیٰ، اور بدبخت اس سے علیحدہ رہے گا، الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ جو بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا، ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر اس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا، قد افلح من تزکیٰ، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جو پاک ہو گیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا پھر اس نے نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، بے شک یہ بات یقیناً پہلے صحیفوں میں ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ کرنے والے کام ہے نصیحت کرنا، نصیحت قبول کرنا، اپنے آپ کو پاک کرنا، اپنے رب کا نام یاد کرنا، نماز پڑھنا، جن سے روکا گیا نصیحت قبول کرنے سے گریز کرنا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، آخرت کو ترجیح دینی ہے، انشاءاللہ نصیحت کرنی ہے، پاکیزگی اختیار کرنی ہے، رب کو اپنی یادوں میں بسانا ہے، انشاءاللہ رب کے لیے نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الغاشیہ کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت 26 آیات، 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ چھا جانے والی آفت، کیا یہ نہیں دیکھتے؟ آپ نصیحت کرو اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس ڈھانپ لینے والی قیامت کی خبر آئی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، کئی چہرے اس دن ذلیل ہوں گے۔ اپنے چہرے کے بارے میں دیکھیے، ہمیں بھی تو دیکھنا ہے ہمارے کیسے اعمال ہیں۔ اس دن یہ چہرہ تر و تازہ رونق بھرا ہوگا یا اس پر پستی چھائی بھی ہوگی؟ عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے، تھک جانے والے۔ تسلی نارا حامیہ، وہ دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ تسقی من عین آنیہ، کھولتے ہوئے چشمے سے انہیں پانی پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضرع، سوکھی خاردار جھاڑی کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک میں کافی ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، عالی مقام جنت میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں وہ کوئی لغو بات نہ سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس میں بہنے والا چشمہ ہوگا۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے۔ واکواب موضوعہ، اور رکھے ہوئے ساغر ہوں گے۔ ونماریق مصفوفہ، اور گاؤ تکیے قطاروں میں لگے ہوئے ہوں گے۔ وزرابی مبثوثہ، اور مخملی قالین بچھائے ہوئے ہوں گے۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تو کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے وہ پیدا کیے گئے ہیں؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف کہ وہ کیسے بلند کیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کہ وہ کیسے گاڑے گئے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کہ وہ کیسے بچھائی گئی۔ فَذَكِّرْ انما انت مذکر، بس آپ نصیحت کریں، یقیناً آپ نصیحت کرنے والے ہی ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر ہرگز کوئی مسلط کیے ہوئے نہیں ہیں۔ الا من تولی وکفر، مگر جس نے منہ موڑا اور کفر کیا۔ فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا، بہت بڑا عذاب۔ ان الینا ایابہم، یقیناً انہیں ہماری جانب ہی لوٹ کر آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر یقیناً ان کا حساب ہمارے ہی ذمے ہے۔ کرنے والے کام ہے غور و فکر کرنا، نصیحت کرنا، جن سے روکا گیا منہ موڑنا، انکار کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے نصیحت کرنی ہے انشاءاللہ۔
اللہ کے پاک نام سے سورۃ الفجر کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی صورت ہے، 30 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 14 ہے۔ انسان کا حال یہ ہے، 5 مین پوائنٹس ہیں۔ کیا کسی عقل والے کے لیے نشانی ہے؟ تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا؟ انسان کا حال یہ ہے۔ اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، جب اندھیرا چلا جاتا ہے، روشنی وسیع پیمانے پر پھٹ کر پھیل جاتی ہے۔ ولیال ناشر، اور 10 راتوں کی۔ والشفی والوتر، اور جفت کی اور طاق کی۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چلتی ہے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، یقیناً اس میں عقل مند کے لیے بہت بڑی قسم ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ارم ذات العماد، عاد ارم جو ستونوں والے تھے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ کہ ان جیسا شہروں میں کوئی پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، وہ لوگ جو شہروں میں سرکش ہو گئے۔ فاکثروا فیہا الفساد، پس انہوں نے اس میں بہت زیادہ فساد پھیلایا۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب، تو تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ ان ربک لبالمرصاد، بلا شبہ تمہارا رب یقیناً گھات میں ہے۔ فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن، مگر انسان کو جب اس کا رب آزماتا ہے، پھر اسے عزت عطا کرتا ہے، نعمت دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ دولت اور مالداری سے بھی آزماتا ہے، فقیری اور محتاجی میں بھی آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو رزق کی فراوانی، عزت اور نعمت عطا کرتا ہے تو انسان غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ پر بڑا مہربان ہے، اس نے مجھے بڑی عزت دی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب اسے وہ آزماتا ہے اور اس پر اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ انسان پر جب رزق تنگ ہو جاتا ہے تو وہ رب کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رزق کی تنگی اور اولاد کی کمی ناراضی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ آزمائش ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے، یعنی اتنی قربت نصیب ہوگی یتیم کی کفالت کرنے والے کو۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھلانے پر ایک دوسرے کو ابھارتے نہیں ہو۔ وتأکلون التراث اکلا لما، اور تم میراث کا سارا مال کھا جاتے ہو، سب سمیٹ کر کھانا۔ وتحبون المال حبا جما، اور مال سے تم محبت رکھتے ہو، بہت زیادہ محبت کرنا۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تمہارا رب آئے گا اور فرشتے بھی صف در صف آئیں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ وہ کوئی چھوٹا سا مقام، چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی بڑی جہنم کو، جہاں پہلے آنے والے بعد میں آنے والے سب اکٹھے کر دیے جائیں گے، اس دن کیا ہوگا؟ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، اور اب اس کے لیے نصیحت کہاں؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے۔
جو دوزخ کو کھینچ رہے ہوں گے۔ اس منظر کو دیکھ کر انسان کو بہت ندامت ہوگی، لیکن اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، چنانچہ اس دن اللہ تعالیٰ کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہ دے گا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ ہی اس کے باندھنے جیسا کوئی باندھے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ راضی ہونے والی، پسند کی ہوئی ہو۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے موت کے وقت فرشتے ہمیں اسی طرح سے بشارت دیں، اور ہمیں زندگی میں جہانوں کا بادشاہ ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کرنے والے کام ہے پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے معاملے کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں شامل ہونا، جن کاموں سے روکا گیا سرکشی کرنا، یتیم کی عزت نہ کرنا، مسکین کو کھانا کھلانے پر نہ ابھارنا، میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جانا، مال سے محبت رکھنا۔ اور کرنے والے کام ہے مسکین کو کھانا کھلانے پر انشاءاللہ ایک دوسرے کو اکسانا ہے، میراث کے معاملات میں زیادتی نہیں کرنی، مال کی محبت میں گرفتار نہیں ہونا، خوشحالی اور بدحالی میں رب سے راضی رہنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ البلد کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی صورت ہے، 20 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 15 ہے جس میں انسان کی حقیقت بیان کی گئی۔ 4 اس کے مین پوائنٹس ہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں، اور دوسرا ہے کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا، اور تیسرا ہے اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی، اور چوتھا ہے تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، یعنی شہر مکہ کی قسم اس کے تقدس کی وجہ سے کھائی گئی۔ سیدنا عبداللہ ابن عدی بیان کرتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام پر کھڑے ہوئے دیکھا، آپ یہ فرما رہے تھے، اے سرزمین مکہ، اللہ کی قسم تو ساری دنیا کی زمینوں سے بہتر اور افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ساری زمین سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ اللہ کی قسم اگر مجھے تم سے نہ نکالا جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کبھی کوئی قادر نہیں ہوگا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال برباد کر دیا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی ایک نے دیکھا نہیں۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائیں۔ ولسانا وشفتین، اور 1 زبان اور 2 ہونٹ۔ وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کو 2 راستے بتا دیے، یعنی خیر اور شر کا راستہ، ایمان اور کفر کا راستہ، خوش نصیبی اور بدبختی وغیرہ کا راستہ۔ فلقتحم العقبہ، سو وہ دشوار گزار گھاٹی میں داخل نہیں ہوا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی۔ فکو رقبہ، کسی گردن کا چھڑانا۔ واطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک والے دن کھانا کھلانا۔ یتیما ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم کو۔ او مسکینا ذا متربہ، یا خاک نشی محتاج کو۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر یہ کہ وہ ان لوگوں میں ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی نصیحت کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دائیں بازو والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ حقوق العباد کو بھی ادا کیا اور ان کاموں کو چھوڑ دیا جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے
دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی توفیق دی۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہی بائیں بازو والے ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر بند کی ہوئی آگ ہوگی، اپنے برے اعمال کے نتیجے میں وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اس کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، انہیں آگ کی پوری شدت پہنچے گی لیکن وہ بھاگ کر کہیں نہیں جا سکیں گے۔ یا اللہ ہمیں آگ سے بچا لے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ کرنے والے کام ہے گردنوں کو آزاد کروانا، رشتہ دار کو فاقے کے دن کھلانا، جن سے روکا گیا اپنے آپ کو کسی کے قابو میں نہ سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت کرنی ہے انشاءاللہ، کسی گردن کو آزاد کروانے کی کوشش کرنی ہے، مشکل نہیں ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو کسی نہ کسی وڈیرے کے پاس چند روپوں کے عوض نسل در نسل غلام ہیں، وہ دے ہی نہیں پاتے اور وہ انہیں اس پوزیشن میں آنے بھی نہیں دیتے، تو کسی گردن کو آزاد کروانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانے کی روٹین بنانی ہے انشاءاللہ۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، ان لوگوں میں باقاعدہ شامل ہونا ہے جو خلق خدا کو رب رحمان سے ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو حق پر جمے رہنے یعنی صبر کی تلقین کرنی ہے، ایک دوسرے کو خلق خدا پر رحم کی تلقین کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الشمس کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت ہے، 15 آیات، ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 16 ہے۔ انسانی نفس کی حقیقت، اور یہ 3 مین پوائنٹس رکھتی ہے۔ نفس انسانی کی حقیقت، سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلا دیا، اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاہا، اور دن کی جب کہ وہ سورج کو ظاہر کرے، واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب وہ اسے ڈھانپ دے، والسماء وما بناہا، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اس نے بچھایا، ونفس وما سواہا، اور نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے درست کیا۔ اتنی قسمیں کھانے کے بعد رب العزت نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کی بدی اور اس کا تقوی اس کے دل میں الہام کر دیا، دل میں ڈال دیا۔ قد افلح من زکاها، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اسے پاک کیا۔ زبت سمود بتغواها، سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا۔ اذ انبعث اشقاها، جب اس کا بدبخت ترین آدمی اٹھا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، تو اللہ کے رسول صالح نے ان سے کہہ دیا تھا اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اور اس کی پینے کی باری کا خیال کرو۔ پس اسے انہوں نے جھٹلا دیا، پس انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، تو ان کے رب نے انہیں گناہ کے سبب ہلاک کر دیا، پھر اس بستی کو برابر کر دیا، سب ختم کر دیے۔ ولا یخاف عقباها، اور وہ اس تباہی کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ کرنے والے کام ہے اپنے نفس کو پاک کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا نفس کو دبا دینا، سرکشی کرنا، جھٹلانا، اپنے کام کے انجام سے نہ ڈرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے نفس کا تزکیہ کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے علم حاصل کرنے کی، ہمیں اپنے مربی مرشد یا جو ہماری تربیت کر سکتا ہو اس کے زیر نگرانی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ اللیل کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت، 21 آیات، 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ رکوع نمبر 17 ہے انسانی اعمال کی حقیقت۔ 5 مین پوائنٹس ہیں، انسانی کوشش، آسان راستہ، مشکل راستہ، بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے۔ تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، ان سعیکم لشتی، یقیناً تمہاری کوششیں بلا شبہ الگ الگ ہیں۔
فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، چنانچہ جس نے دیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور بھلائی کو سچ مانا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم جلد ہی اس کو آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور لیکن جس نے بخل کیا اور بے پرواہ ہوا اور بھلائی کو جھٹلایا، تو ہم جلد ہی اس کو مشکل راستے کی سہولت دیں گے اور اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا جب وہ جہنم میں گرے گا۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، بلا شبہ ہدایت دینا یقیناً ہمارے ذمے ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور یقیناً آخرت اور دنیا ہمارے اختیار میں ہے۔ بس میں نے تمہیں شعلہ مارتی آگ سے ڈرا دیا ہے، لا يصلىٰ إِلَّا الْأَشْقَى، جس میں اس بڑے بدبخت کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا، الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى، جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب بڑا پرہیزگار اس سے دور ہی رکھا جائے گا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر صرف اپنے رب کی رضا کی تلاش میں جو سب سے بلند ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یقیناً بہت جلد وہ خوش ہو جائے گا۔ کرنے والے کام ہے اپنا مال پاک ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، بھلائی کو سچ ماننا، رب کی رضا چاہنا، جن کاموں سے روکا گیا بخل کرنا، بے پرواہی کرنا، جھٹلانا، منہ پھیرنا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں۔ اپنے رب کی رضا کی خاطر پاکیزہ ہونے کے لیے مال دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الضحیٰ کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت 11 آیات، 1 رکوع پر۔ رکوع نمبر 18 ہے ہم کلامی، اس کا موضوع ہے 2 مین پوائنٹس ہیں۔ تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، قسم ہے دھوپ کے نکلنے کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور یقیناً آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے۔ اس سے مراد ہے کہ دنیا تو دارالامتحان ہے، یہاں آزمائشیں، مشکلات، پریشانیاں آتی ہیں، اور آخرت دارالجزا ہے، دارالجزا تمہارے لیے بہت اچھی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور جلدی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کہ اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو اس نے ٹھکانہ دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے آپ کو بے خبر پایا تو ہدایت دی۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، چنانچہ تم یتیم پر سختی نہ کرو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو مت جھڑکو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور رہی رب کی نعمت تو آپ بیان کیا کرو۔ کرنے والے کام ہے یتیم پر سختی نہ کرنا، سائل کو نہ جھڑکنا، رب کی نعمتوں کو بیان کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، یتیم پر سختی نہیں کرنی، سائل کو نہیں ڈانٹنا، اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرنا ہے، اور دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الانشراح کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت 8 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 19 ہے۔ کوشش کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ 4 مین پوائنٹس ہیں آپ کی خاطر۔ حقیقت یہ ہے جب تم فارغ ہو جاؤ اور تعلق باللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ پر سے آپ کا بوجھ اتار دیا۔ یہ بوجھ نبوت سے پہلے کا ہے۔ اس دور میں اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے محفوظ رکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کا آپ کو علم نہیں تھا، اس لیے آپ کے دل پر 40 برس کی عبادات اور اطاعت نہ کرنے کا بوجھ تھا۔ لیکن یہ بوجھ تو نہیں تھا، لیکن دراصل آپ کا احساس تھا جس کی وجہ سے بوجھ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بوجھ کو اتار دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے مراد نبوت کا بوجھ بھی ہے،
جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہلکا کر دیا، یعنی مشکلات برداشت کرنے کا حوصلہ اور دعوت میں آسانیاں دیں۔ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور کتنے اہم موڑ پہ رب العزت نے فرمایا یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، کہ اگرچہ مشکل ہے پھر بھی اس کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فاذا فرغت فانصب، تو جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کریں۔ اس کا مطلب ہے نماز سے فارغ ہوں، تبلیغ اور جہاد سے فارغ ہوں تو دعا میں محنت کریں، یا اتنی عبادت کریں کہ آپ تھک جائیں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کریں۔ کرنے والے کام ہیں فارغ ہونے پر محنت کرنا، رب کی طرف توجہ رکھنا، کمٹمنٹ پوائنٹ سے اپنے رب کی طرف رغبت کرنی ہے، فرصت کے اوقات میں عبادت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ التین کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی صورت ہے، 8 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 20 ہے۔ انسان سیدھی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں۔ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حاکم ہے اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس پرامن شہر کی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو لوٹا کر نیچوں سے سب سے نیچا کر دیا۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ پس اس کے بعد جزا کے بارے میں جھٹلانے پر تجھے کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ یعنی اللہ نے بہترین صورت میں پیدا کیا، جبکہ وہ صورتیں بگاڑنے پر پوری قدرت رکھتا ہے، کسی اور صورت میں پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد بھی آپ جزا سزا کا انکار کرو گے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ کرنے والے کام ہے ایمان لانا، نیک عمل کرنا، جن سے روکا گیا رسول کو جھٹلانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، کبھی ختم نہ ہونے والے اجر کے لیے اپنے اندر نیکیوں کی حرص پیدا کرنی ہے۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ العلق کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی صورت 1 رکوع اور 19 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 21 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا نہ تھا۔ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ رب کے نام کے ساتھ انسان سرکشی کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا اس شخص کو، تعلق باللہ کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیں اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ جو آپ کو مٹی سے پورا وجود عطا کر سکتا ہے وہ آپ کو علم بھی دے سکتا ہے۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیں اور آپ کا رب سب سے زیادہ کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے قلم سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ پہلی وحی کی آیات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے جب جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو 3 بار بھیجا اور آپ سے کہا اقرا، اور آپ کہتے رہے ما انا بقارئ، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جب آخری بار انہوں نے زور سے بھینچا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیچھے پیچھے وہی الفاظ ادا کیے۔ یوں وحی کے سلسلے کا آغاز ہوا۔ یہ رمضان ہی کی رات تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول قرآن کی راتوں کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بلا شبہ یقیناً انسان سرکش ہو جاتا ہے۔ الرآہ استغنی، کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ مستغنی ہو گیا۔ ان الی ربک الرجعی، یقیناً تیرے رب ہی کی طرف واپسی ہے۔ انسان سرکشی کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ کے مقابلے میں دوسروں کی مانتا ہے، کیونکہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ وہ سمجھتا مجھ سے کسی نے کوئی حساب کتاب نہیں لینا۔ ارائیت الذی ینہا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے؟ عبداً اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے، کیا آپ نے دیکھا اگر وہ ہدایت پر ہو؟
اور تقوی کا حکم دیتا ہو، کیا تم نے دیکھا اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس نے نہیں جانا یقیناً اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں، یقیناً اگر وہ باز نہ آیا تو ہم پیشانی کے بالوں سے لازماً کھینچیں گے۔ ابو جہل نے رسول اللہ سے کہا تھا اب حرم میں نماز پڑھو گے میں تمہاری گردن پر پاؤں رکھ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں رب العزت نے وکالت کی ہے، اگر باز نہیں آؤ گے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچیں گے۔ ناسیۃ کاذبۃ خاطیہ، جو جھوٹی خطا کار پیشانی ہے، یعنی مجرم پیشانی ہے جو بات میں جھوٹا اور عمل میں خطا کار ہے، جس نے دھمکی دی تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تھی تو آپ نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتا تو فرشتے اسے پکڑ لیتے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، پس وہ اپنی مجلس کو بلا لے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، جلدی ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، ہرگز نہیں آپ اس کی بات نہ مانو، سجدہ کرو اور بہت قریب ہو جاؤ۔ رب العزت کی قربت سجدوں کا ذریعہ نصیب ہوتی ہے۔ نبی کرنے والے کام ہے اپنے رب کے نام سے پڑھنا، رب کی طرف پلٹنے پر یقین رکھنا، ہدایت پر ہونا، ڈر کر رہنے کا حکم دینا، اللہ تعالیٰ کے بصیر ہونے کا شعور رکھنا، سجدے کرنا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی خواہش رکھنا، جن کاموں سے روکا گیا سرکشی کرنا، اپنے آپ کو بے نیاز دیکھنا، نماز پڑھنے سے منع کرنا، جھٹلانا، منہ موڑنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، رب کے نام سے زندگی بھر پڑھنا ہے، قلم کے ذریعے علم حاصل کرنا ہے، سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ القدر کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی صورت ہے، 5 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ رکوع نمبر 22 ہے، قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ 2 مین پوائنٹس ہیں، لیلۃ القدر اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے بارے میں اترتے ہیں۔ یہ رات تقدیری فیصلوں کی رات ہے۔ ایک سال میں جتنے امور انجام پانے ہوتے ہیں وہ اس رات میں فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، پھر اپنی اپنی ترتیب کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ان کاموں کو پورا کرواتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ کرنے والے کام ہے لیلۃ القدر کی حقیقت کو جاننا، قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، قرآن مجید کی قدر کرنی ہے، قرآن مجید کا کام کرنا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو قرآن کا خدمت گار، قرآن کا والنٹیئر بنا لے۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ البینہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں سورہ لم یکن الذین کفروا پڑھ کر سناؤں۔ سیدنا ابی بن کعب نے عرض کیا کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر وہ رونے لگے کیونکہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس کائنات کا مالک ہے وہ کسی کا نام لے۔ مکی صورت ہے، 8 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 23 ہے۔ عنوان ہے دلیل روشن۔ 3 مین پوائنٹس ہیں، جب تک دلیل روشن نہ آ جائے دین قیم اور انجام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ باز آنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آئے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ تعالیٰ کی جناب سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے۔ فیہا کتب قیمہ، جن میں مضبوط احکام کی تحریریں ہوں۔
وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی جدا جدا نہیں ہوئے، یعنی لوگوں میں خود بخود اختلاف نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیل آئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دلائل آئے، آیات نازل ہوئیں، پتہ چل گیا حق کیا ہے باطل کیا ہے، پھر لوگوں نے ضد کی وجہ سے ایک دوسرے سے اختلاف کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر جہالت کی وجہ سے اختلاف ہو تو وہ دور ہو جاتا ہے جب علم آ جائے، لیکن اگر ضد ہو، تعصب ہو، وہ اختلاف کبھی نہیں دور ہوتا۔ اور بہت اہم آیت ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس حال میں کہ وہ دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے والے، یکسو ہونے والے ہوں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یہی مضبوط دین ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ، یقیناً جنہوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی تمام مخلوقات میں سے بدترین لوگ ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہی تمام مخلوقات میں سے بہترین لوگ ہیں۔ ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈر گیا۔ کرنے والے کام ہے اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہونا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، نیک عمل کرنا، اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا، اپنے رب سے ڈرنا، جن سے روکا گیا کفر کرنا، اور کمٹمنٹ پوائنٹ ہے دین قیم پر قائم رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الزلزال کا آغاز کرتے ہیں۔ 8 آیات مدنی سورت، 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ رکوع نمبر 24 ہے دلوں میں زلزلہ، اس کا موضوع ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں۔ زلزلہ انسان دیکھ لے گا، تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری شدت سے ہلا دی جائے گی، اس کا سخت ہلایا جانا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہوا۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ آپ کے رب نے اسے وحی کی ہوگی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جس دن لوگ الگ الگ پلٹیں گے۔ لیروا اعمالہم، تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، تو جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، اور جو ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ کرنے والے کام ہے نیکی کرنا اور جس سے روکا گیا بدی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے زمین پر رہتے ہوئے زمین کو اپنے خلاف گواہ بنانے سے بچنا ہے، اپنے چھوٹے سے چھوٹے عمل کے بارے میں بھی انشاءاللہ کانشیس رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ العادیات کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت، 11 آیات، 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 25 ہے۔ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے۔ 2 مین پوائنٹس ہیں، ایک تو یہی اور دوسرا تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، پھر سم مار کر چنگاریاں جھاڑنے والوں کی۔ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، پھر صبح کے وقت چھاپا مارنے والوں کی۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس کے ساتھ وہ غبار اڑاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اس کے ساتھ لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، یقیناً انسان
اپنے رب کے لیے بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بلا شبہ وہ اس پر یقیناً گواہ بھی ہے، اور بلا شبہ وہ مال کی محبت میں یقیناً بہت شدید، بے شک ان کا رب اس دن یقیناً ان سے خوب باخبر ہوگا۔ جن کاموں سے روکا گیا، رب کی ناشکری کرنا، مال کی محبت میں شدید ہونا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں۔ اپنے رب کا وفادار بننا ہے انشاءاللہ، رب کا حق پہچاننا ہے، اس کی اطاعت میں سرگرم عمل رہنا ہے، مال کی محبت میں مبتلا نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شعور حاصل کرنا ہے اور شکر ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ القاریہ کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی صورت 11 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 26 ہے، عظیم حادثہ۔ 2 مین پوائنٹس ہیں، عظیم حادثہ اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ قیامت کا نام ہے، کھٹکھٹانے والی۔ کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی؟ وما ادراک ما القاریہ، اور تم کیا جانو کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن وہ لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی مانند ہوں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس شخص کے پلڑے بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس شخص کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ گہری کھائی ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تم کیا جانو کیا ہے وہ؟ نار حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ التکاثر کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی صورت 8 آیات 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 27 ہے، دنیا حاصل کرنے کی دھن۔ 2 مین پوائنٹس ہیں، غافل ہیں اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ زرتم المقابر، کثرت کے لیے محنت کرتے کرتے انسان قبر تک جا پہنچتا ہے، یہاں تک کہ تم نے قبرستان جا دیکھے۔ ایک تو وہ دیکھنا ہے جو زندہ انسان دیکھتا ہے، ایک وہ دیکھنا ہے جس کے بعد انسان کو وہیں رہنا ہوتا ہے۔ اپنے گھر کے بستر اور قبروں کو ضرور کمپیریزن کیا کریں ان کا۔ ہم اپنے گھروں میں کیسے سوتے ہیں اور اپنی قبروں میں کیسے سوئیں گے؟ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، جلد ہی تم جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، جلد ہی تم جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش تم یقینی علم جان لیتے۔ لترون الجحیم، یقیناً تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، یقیناً پھر تم ضرور اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، پھر یقیناً اس دن تم لازماً نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے۔ کرنے والے کام ہے یقینی علم کے ساتھ آخرت کے حالات کو جاننا، جن سے روکا گیا زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص رکھنا، غفلت میں مبتلا ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، آخرت کا یقینی علم حاصل کرنا ہے اور اسے شعور سے گم نہیں ہونے دینا۔ ہر نعمت کو استعمال کرتے ہوئے یہ ضرور سوچنا ہے کہ اس کے استعمال کے بارے میں کیا جواب دینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ العصر کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت 3 آیات 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 28 ہے، جس کا عنوان ہے زمانہ، اور ایک ہی بات ہے، انسان نقصان میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان یقیناً خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ کرنے والے کام ہے ایمان لانا، نیک عمل کرنا، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، نقصان سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الہمزہ کا آغاز کرتے ہیں۔
مدنی صورت ہے، 9 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 29 ہے اور اس کا موضوع ہے گھٹیا انسان۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو یہ گھٹیا کام کرتے رہتے ہیں۔ کسی کو کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں، ہر ایک خوب جانتا ہے میں کیسا ہوں اور اللہ کے آگے وہ جواب دہ ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی آگ اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی ہلاکت ہے ہر بہت تانا دینے والے، بہت عیب لگانے والے کے لیے۔ الذی جمع مالا وعددہ، وہ جس نے مال جمع کیا اسے گن گن کر رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے یقیناً اس کا مال ہمیشہ اس کو زندہ رکھے گا۔ مال یہیں رہ جاتا ہے، انسان چلا جاتا ہے۔ کلا لیمبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی میں ضرور پھینک دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور کس چیز نے تمہیں خبر دی کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو دلوں تک جھانکتی ہے، کیونکہ دل ہی وہ مقام ہے جہاں مال کی محبت پروان چڑھتی ہے۔ علیہم مؤصدہ، یقیناً وہ ان پر بند کر دی جائے گی۔ فی امد ممددہ، اونچے اونچے ستونوں میں۔ جن کاموں سے روکا گیا، تانے دینا، عیب نکالنا، مال جمع کرنا اور گن گن کر رکھنا، اپنے مال کو ہمیشہ رہنے والا سمجھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، گھٹیا مکروہ اور گندی خصوصیات سے جان بچانی ہے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ برائیاں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ بدگمانی، حسد، تانا دینا، عیب نکالنا، بغض رکھنا، حرص رکھنا، بخل رکھنا، چھوڑیں گے؟ اللہ سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الفیل کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی صورت ہے، 5 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 30 ہے، ہاتھی والے اس کا موضوع ہے، اور مین پوائنٹ ہے رب نے کیا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم ترى، کیا تو نے دیکھا نہیں ہے؟ کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی خفیہ تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر غول کے غول پرندے بھیج دیے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پتھریلی مٹی کی کنکریاں پھینک رہے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، تو اس نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے جیسا کر دیا۔ کرنے والے کام ہے اللہ کی پکڑ پر غور و فکر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قہر سے ڈرتے ہوئے اس کے دین کے خلاف اٹھنے والوں کو سورۃ الفیل سنانی ہے، کم از کم ایک فرد کو انشاءاللہ۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ قریش کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی صورت ہے، 4 آیات 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 31 ہے۔ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ 3 مین پوائنٹس ہیں، قریش پر انعامات، قریش سے مطالبہ اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے، ان کے دل میں سردی اور گرمی کے سفر کی محبت ڈالنے کی وجہ سے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو ان پر لازم ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے انہیں بھوک میں کھانے کو دیا اور ان کو خوف سے امن دیا۔ کرنے والے کام ہے، رسول اللہ سے ہم نے رب کی عبادت کرنی سیکھنی ہے، اور رسول اللہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے انعامات پر غور و فکر کرنا سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، بیت اللہ کے رب کی عبادت کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الماعون کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی صورت، 7 آیات 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 32 ہے۔ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے؟ 2 مین پوائنٹس ہیں، وہ شخص اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جو جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، پھر وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین،
اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، فویل للمصلین، بس بڑی ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، الذین ہم یراؤن، جو ریاکاری کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، آرام برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ جن کاموں سے روکا گیا، جزا سزا کو جھٹلانا، یتیم کو دھکے دینا، مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہ دینا، نماز سے غافل ہونا، ریاکاری کرنا، معمولی ضرورت کی چیزیں نہ دینا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اپنی نمازوں سے غفلت نہیں برتنی انشاءاللہ، ریاکاری نہیں کرنی، اور معمولی ضرورت کی چیزیں دینے سے انکار نہیں کرنا۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الکوثر کا آغاز کرتے ہیں، مکی سورت ہے، 3 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 33 ہے۔ ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا۔ 2 مین پوائنٹس ہیں، شکرانے کے طور پر اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ فصلی لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی لاولد ہے، جڑ کٹا ہے۔ کرنے والے کام ہیں اپنے رب کے لیے نماز ادا کرنا، قربانی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، رب کے لیے نماز پڑھنی ہے، رب کے لیے قربانی کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الکافرون کا آغاز کرنا ہے۔ فروا بن نوفل رسول اللہ کے پاس آئے، عرض کی، اللہ کے رسول مجھے ایسی چیز سکھائیے میں اس کو اپنے بچھونے پر جاتے وقت پڑھا کروں۔ تو آپ نے فرمایا، قل یا ایھا الکافرون، یہ سورت پڑھا کرو۔ مکی سورت ہے، 6 آیات 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 34 ہے۔ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیں کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عبادت کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ مکہ میں گھر گھر میں یہ فضا پیدا ہو گئی تھی، ماں باپ اور بچوں کے درمیان، شوہر بیوی کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، کہ لوگ برات کا اظہار کر رہے تھے کہ تمہارا دین ہم نہیں اپنا سکتے، کافر بھی مسلمان بھی، لیکن مسلمانوں کو برملا اس کا اظہار کرنے کا حکم دیا گیا۔ کرنے والے کام ہے بتوں کی عبادت نہ کرنا، جن سے روکا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے، جدید جاہلیت کے مقابلے میں 2 ٹوک اور فیصلہ کن جدائی کا اعلان کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ النصر کا آغاز کرنا ہے۔ مدنی سورت 3 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 35 ہے۔ جب لوگ فوج در فوج اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہونے لگے، 2 مین پوائنٹس ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آ جائے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس سے بخشش مانگیے، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کرنے والے کام ہے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنا، رب سے بخشش مانگنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، دعوت دین کے نتیجے میں لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہونے لگے تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ المسد کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت 5 آیات 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ رکوع نمبر 36 ہے۔ اور ابولہبیت کو شکست ہوئی۔ 2 مین پوائنٹس ہیں، شکست اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں،
اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کسی کام نہ آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ جلدی شعلے والی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، سرور عالم کے مشن کو اپنا مشن بنانا ہے، بولہبیت سے زچ نہیں ہونا۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الاخلاص کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی صورت ہے، 4 آیات، 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 37 ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ایک ہی اس کا مین پوائنٹ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کبھی کوئی ایک اس کے برابر کا ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو نہ سمجھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کے واحد اور بے نیاز ہونے پر غور و فکر کرنا ہے، یقین کرنا ہے۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الفلق کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی صورت ہے، 5 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورہ الفلق کی بڑی فضیلت ہے۔ سیدنا ابن عابس جوہنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ان سے فرمایا، اے ابن عابس، کیا میں تجھے نہ بتاؤں سب سے بہتر پناہ جس سے پناہ مانگنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ وہ بولے کیوں نہیں، بتائیے۔ آپ نے فرمایا، کہو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں، 2 پناہ گاہیں ہیں۔ سیدنا عقبہ بن عامر سے روایت ہے، رسول اللہ نے مجھے ہر نماز کے بعد معوذات پڑھنے کا حکم دیا۔ آپ بھی اپنی نمازوں کے اختتام پر اسے شامل کر لیجئے۔ اور رکوع نمبر 38 ہے، محفوظ پناہ گاہ، میں پناہ مانگتا ہوں تعلق باللہ۔ یہ 2 مین پوائنٹس ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، اس کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ سوچئے دنیا میں جتنا بھی شر ہے کوئی بچا نہیں سکتا، نہ جادو سے، نہ جنات سے، نہ انسانوں کے شر سے انسان بچ سکتا ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس کی پناہ مانگی جا سکتی ہے۔ جو رب اندھیرے کی گود سے صبح کو نکالتا ہے، وہ رب ہمیں بھی ہماری مصیبتوں سے نکال سکتا ہے، ہمیں بھی ہماری مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ کرنے والے کام ہے صبح کے رب کی پناہ مانگنا، اور جن سے روکا گیا گرہوں میں پھونکے مارنا، حسد کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، تاحیات اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہنے کے لیے دن رات اس کی پناہ مانگتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ اور آخری صورت ہے، اللہ کے پاک نام سے سورۃ الناس کا آغاز کرتے ہیں۔ مدنی صورت ہے، 6 آیات، 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورہ الناس کی بڑی فضیلت ہے۔ سیدہ عائشہ نے بیان کیا کہ نبی کریم اپنے مرض الوفات میں اپنے اوپر معوذات سورہ الفلق اور سورہ الناس اور سورہ الاخلاص کا دم کرتے تھے۔ پھر جب آپ کے لیے دشوار ہو گیا تو میں آپ کے لیے دم کرتی تھی، اور برکت کے لیے رسول اللہ کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر بھی پھیر لیتی تھی۔ پھر میں نے اس کے متعلق پوچھا، رسول اللہ کس طرح دم کرتے تھے؟ انہوں نے بتایا، اپنے ہاتھ پر دم کر کے، یہ پھونک مار کے ہاتھ کو چہرے پر پھیرا کرتے تھے، پہلے اگلے حصے پہ پھر باقی حصوں پہ پھیر لیتے تھے۔ رکوع نمبر 39 ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی میرے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے۔ 2 مین پوائنٹس ہیں، میں پناہ مانگتا ہوں اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی۔ الہ الناس، انسانوں کے معبود کی۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، ہٹ ہٹ کر آنے والے کے شر سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنتی والناس، جنوں میں سے
اور انسانوں میں سے. بس الحمدللہ قرآن مجید کو سمجھنے کو جو سفر شروع ہوا تھا آج وہ اختتام کو پہنچا. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری کوتاہیاں معاف کرے، ہمیں پختہ علم نصیب کرے، ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بار بار قرآن مجید کا پختہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ